میں نے ان سے زیادہ باتیں کرنی مناسب نہ سمجھی اور خاموشی سے جس طرف مدراسی نے اشارہ کیا تھا اسی طرف چلنے لگا۔ سامنے شاہراہ میں ایک سڑک نکل کر اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ مجھے اسی سڑک کو کراس کرنا تھا۔ میں سڑک کراس کر گیا۔ یہاں دونوں جانب اونچے اونچے فلیٹوں والی بلڈنگیں تھیں۔ میں سامنے والی سڑک پر آ گیا۔ یہ پتلی سڑک سے چھوٹی تھی اور اس میں اکثر دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ میں دکانوں کے بورڈ پڑھنے کی کوشش کرتا آگے چلا جا رہا تھا۔ اکثر بورڈ تامل زبان میں لکھے ہوئے تھے، کہیں کہیں انگریزی کے بورڈ بھی تھے، مگر ان میں جے بھارتی بھنڈار کا کوئی بورڈ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آگے چلتا گیا۔ ایک دکان کے اندر سے روشنی باہر سڑک پر آ رہی تھی اور تامل گانوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہ ضرور کوئی ہوٹل یعنی ریستوران ہوگا۔ یہ سوچ کر میرے قدم ذرا تیز ہو گئے۔ پولیس کا ایک سپاہی جو سائیکل پر سوار تھا میرے سامنے سے آ کر گزر گیا۔ اس نے مدد اس کی پولیس کی وردی یعنی نیکر اور خاکی رنگ کی 2 پلی ٹوپی سر پر پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں بیٹ کا ڈنڈا بھی تھا۔ میں اپنے دھیان میں چلتا رہا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور گزر گیا۔ جس دکان کے اندر سے روشنی اور تامل گانے کی آواز آ رہی تھی وہ جے بھارتی بھنڈارم کا ریستوران ہی تھا۔ ایک لمبی دکان تھی جہاں کرسیاں میز بچھے تھے۔ اسپیکر پر مدراسی گانے والی کا ریکارڈ بج رہا تھا۔ دکان میں کافی گاہک بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ یہاں بھی کافی کا زیادہ دور تھا۔ میں پہلے تو باہر کھڑا رہا کہ کوئی بہرا باہر نکلے تو اسے گنگو کا پوچھوں۔ جب اندر سے کوئی ملازم ٹائپ کا آدمی باہر نہ نکلا تو میں ہمت کر کے ریستوران کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ جاتے ہی جہاں خالی کرسی دیکھی وہیں بیٹھ گیا۔ ایک کالا کلوٹا مدراسی لڑکا میری میز پر آ کر میز پر کپڑا مارتے ہوئے تامل زبان میں کچھ بولا۔ میں نے کہا 1 گلاس کافی لے گا۔ وہ جانے لگا تو میں نے اسے اشارے سے اپنے قریب بلا کر ہندوستانی میں پوچھا کہ کیا گنگو آج چھٹی پر ہے؟ میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں اسے جانتا ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہیں سے آواز دی، تامل زبان میں کچھ کہا۔ اس میں گنگو کا نام بھی تھا۔ اس نے گنگو کو ہی آواز دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک 50-55 سال کی عمر کا گہرے سانولے رنگ کا آدمی جس نے گھٹنوں تک میلی سی لنگی اور میلی سی ہی بنیان پہن رکھی تھی، اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے کھجاتا میری طرف چلا آ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا جس سے ملنے کو مجھے سوامی جی نے کہا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ ہمارے آدمی اسی طرح کام کیا کرتے ہیں۔ وہ میرے پاس آ کر تامل میں کچھ بولا۔ میں نے کہا تمہارا ہی نام گنگو ہے؟ اس نے کان کے پیچھے بیڑی نکال کر سلگاتے ہوئے کہا، پھوکٹ بات نہیں کرے گا، کیا پینا مانگتا؟ میں نے آہستہ سے کہا مجھے سوامی جی نے بھیجا ہے۔ اس نے یہ سنا تو اس کے چہرے کی کیفیت میں ذرا سا بھی فرق نہ آیا۔ بیڑی کا دھواں اڑاتے ہوئے وہ کپڑے سے میری میز صاف کرنے لگا اور مجھ سے پوچھا، کیا پیے گا بابو؟ میں نے کہا کافی پیے گا۔ وہ چلا گیا، مجھے الجھن میں چھوڑ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اصلی گنگو ہے یا کوئی اور گنگو ہے، مگر سوامی نے اسی ریستوران کا پتہ لکھا ہوا تھا اور اسی ریستوران میں ایک ہی گنگو ہونے کا زیادہ امکان تھا۔ پھر خیال آیا کہ وہ مجھ سے کوڈ ورڈ سنے بغیر ہر کسی عمل کا اظہار نہیں کرے گا۔ جب وہ کافی کا گلاس لے کر میرے پاس آیا تو میں نے آہستہ سے کہا، جے سیتا رام۔ اس نے اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا رومال جس سے وہ میز صاف کرتا تھا نیچے گرا دیا، اسے اٹھانے کے لیے جھکا اور رومال اٹھانے کے ساتھ ہی کہنے لگا،
بھنڈار کے پیچھے چلے جاؤ، میں آتا ہوں۔ یہ جملہ اس نے ہندوستانی میں نہیں بلکہ بڑی صاف اردو میں بولا تھا۔ میری جان میں جان آئی کہ اس پریشانی کے عالم میں کوئی تو اپنا ساتھی ملا۔ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا کہ کافی کا بل ادا کر سکتا۔ میں نے پہلے سے سوچی ہوئی اسکیم پر عمل کرتے ہوئے کافی کا گلاس منہ کے قریب لا کر سونگھا اور لڑکے کو آواز دی۔ لڑکے کے بجائے گنگو آ گیا۔ اس نے تیز آواز میں پوچھا، کیا بولے گا اب؟ میں نے کہا، کافی میں سے صابن کی بو آ رہی ہے، میں نہیں پی سکتا، اسے لے جاؤ۔ گنگو نے ترش ہو کر کہا، تو پھر دوسرے بھنڈار میں جاؤ، سالا آ جاتا ہے کہیں سے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں خستہ حال میں ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جلدی سے ریستوران سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک راستہ بائیں طرف جاتا تھا۔ میں اس پر سے ہوتا ہوا ریستوران کے عقب میں آ گیا، جہاں ایک بدرو بہہ رہا تھا۔ یہاں اندھیرا تھا اور گندے پانی کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اسی جگہ ٹھہر کر گنگو کا انتظار کرنا تھا۔ اس جگہ پر کچرے کا بہت بڑا ڈرم پڑا تھا۔ میں ڈرم کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ 10-15 منٹ گزر گئے۔ آخر مجھے ایک طرف سے اندھیرے میں انسانی سایہ اپنی طرف آتا نظر آیا۔ یہ گنگو ہی تھا۔ وہ میرے قریب آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ بولا، تم پیچھے کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا، جہاں سے ہمارے سب لوگ آتے ہیں۔ وہ بولا، کسی کا نام لو۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ گنگو یہی ہے اور یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ اب وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا یہ بھی اس کا آدمی ہے۔ میں نے کمانڈر شیروان کا نام لیا تو اس نے پوچھا، وہ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا، سری نگر کی پہاڑیوں میں۔ تمہیں سوامی جی کہاں ملے تھے؟ میں نے کہا، فوجی ہیڈ کوارٹر کے ٹارچر چیمبر 5 میں، بھارتی فوجی کیپٹن جوشی کے پاس وہ مجھے ملے تھے جب مجھے سخت ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ گنگو نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ ساتھ والی عمارتوں کی ہلکی ہلکی روشنی وہاں پڑ رہی تھی۔ ہم نے ایک جگہ سے بدرو کا ٹوٹا پھوٹا لکڑی کا پل عبور کیا اور اتر کر نیچے درختوں میں آ گئے۔ یہ تاڑ اور ناریل کے درخت تھے۔ ہم ان درختوں میں ادھر ادھر سے گزرتے کافی دور تک چلے گئے۔ اندھیرے میں کچھ جھونپڑیاں نظر آئیں۔ وہاں سے آگے ایک طرف چھوٹا سا کھوکھا کھڑا تھا۔ گنگو وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ پھر اس نے دھوتی کے ڈھب میں سے چابی نکال کر کھوکھے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اندر اندھیرا تھا اور ناریل کے تیل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ گنگو نے دروازہ بند کر دیا اور ماچس جلا کر ایک موم بتی روشن کر دی۔ کھوکھا ایک تنگ سی جگہ تھی جہاں فرش پر چٹائی بچھی تھی اور کونے میں ٹین کا صندوق پڑا تھا اور رسی کے ساتھ پرانی دھوتی لٹک رہی تھی۔ گنگو چٹائی پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، جس روز جیا گامی کھاڑی میں انڈین نیوی کے 2 جہاز دھماکے کے بعد غرق ہو گئے تھے، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اپنے کشمیری کمانڈو پانڈیچیری میں پہنچ گئے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی ساتھی تو نہیں پکڑا گیا؟ میں نے کہا، میرے صرف ایک ہی کمانڈو تھا۔ وہ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں 5 منٹ تک ہی نکل گیا تھا۔ گنگو نے پھر پوچھا، تم صرف 2 ہی تھے؟ میں نے کہا، ہم تو صرف
دو آئے تھے، باقی اگر یہاں ہوں تو ان کا مجھے معلوم نہیں۔ گنگو نے مجھے بیڑی دیتے ہوئے کہا، بیڑی پیو گے؟ میں نے بیڑی لے لی۔ اس نے ماچس جلا کر میری بیڑی سلگائی، ایک بیڑی خود بھی سلگائی اور بولا، تم خوش قسمت ہو کہ اس فوجی کیمپ میں تمہیں لے جایا گیا جہاں ہمارے لیڈر سوامی گورکھ ناتھ کے بھیس میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہیں یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ کشمیری کمانڈو کو پکڑ کر وہاں لایا گیا ہے۔ وہ اچانک کیپٹن جوشی کے پاس نہیں گئے ہوں گے، وہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہاں آئے ہوں گے۔ میں نے کہا، میرا بھی خیال یہی ہے، کیونکہ جب میں اور وہ ٹارچر چیمبر میں اکیلے رہ گئے تھے تو انہوں نے کاغذ میں لپٹا ہوا وہ پستول تھیلے میں سے نکال کر مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ایک پرچہ بھی ہے جس پر ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس ایڈریس پر جا کر گنگو بیرے سے ملو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ میں وہاں موجود ہوں اور انہوں نے مجھے وہاں سے فرار ہونے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ چنانچہ وہ پرچہ لکھ کر اور پستول لے کر میرے پاس آئے تھے۔ وہ پستول کہاں ہے؟ گنگو نے پوچھا۔ میں نے پتلون کی پچھلی جیب میں سے پستول نکال کر اس کو دیا۔ موم بتی کی روشنی وہ پستول کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ پستول ہمارے ایک ساتھی نے پانڈیچیری کے ایئر فورس ڈپو سے اڑایا تھا، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو۔ میں نے اسے کہا کہ اب تک ممکن ہے میرے فرار کا فوج کو علم ہو گیا ہوگا، فوج اور پولیس ضرور میری تلاش میں شہر شہر نکل آئی ہوگی، میں یہاں سے گیا تو میرے چیکنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ پستول مجھے دوبارہ گرفتار کروا دے گا۔ گنگو بولا، تم ابھی میرے پاس ہی رہو گے۔ گنگو نے میرا پستول لے کر وہیں کونے میں صندوق کے پیچھے کپڑے میں لپیٹ کر چھپا دیا۔ اس نے اپنا اصلی مسلمان نام مجھے بتایا، مگر میں اس کا اصلی نام آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے پانڈیچیری کے جس ریسٹورنٹ کا نام یہاں جے بھارتی بھنڈارم رکھا ہے، یہ بھی فرضی نام ہے۔ سوامی گورکھ ناتھ نے مجھے گنگو سے ملنے کے لیے کسی اور جگہ کا ایڈریس دیا تھا۔ میں ان سب جگہوں کا اصل نام نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ ہمارے یہ محب وطن مجاہد آج بھی بھارت کے ان شہروں میں اپنی جان خطرے میں ڈالے کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر میں نے یہاں ان کے اصل نام اور پتے لکھ دیے تو بھارت کی خفیہ پولیس انہیں بڑی آسانی سے پکڑ سکتی ہے، اس لیے میں گنگو کو گنگو ہی لکھوں گا۔ سوامی جی بھی مسلمان تھے اور سنسکرت اور ہندی کے بڑے عالم یعنی وردان تھے، اور وہ ایک عالم فاضل ہندو سادھو کے بھیس میں دشمن کے گھر میں بیٹھ کر کشمیر اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خفیہ خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی، موت ہر وقت ان کے سر پر منڈلاتی رہتی تھی، ان کی ذرا سی غلطی انہیں پھانسی کے تختے پر لٹکا سکتی تھی۔ سوامی جی کی بھی میں اسلامی نام نہیں لکھوں گا اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں رہنے والے تھے۔ اتنا ضرور بتائے دیتا ہوں کہ وہ پاکستانی نہیں تھے، وہ ہندوستان کے ہی شہری مسلمان تھے، اور کشمیر میں بھارتی قابض فوج کشمیری مسلمان پر جو ظلم کر رہی تھی اس کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کشمیر کے محاذ پر جا کر دشمن سے جنگ نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ ایک دوسرے محاذ پر آزادی کشمیر کا کاز کے لیے کام کر رہے تھے۔ اگر ان کو سنسکرت اور ہندی زبانوں پر عبور نہ ہوتا تو وہ بھارتی فوج اور بھارتی بیوروکریٹس کو بھی کبھی متاثر نہیں کر سکتے تھے۔ گنگو جانے لگا تو بولا، میں ہوٹل بند ہونے کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہنا، باہر مت نکلنا۔ وہ چلا گیا۔ میں جھونپڑے میں ہی چٹائی پر کچھ دیر بیٹھ کر آئندہ کیا کرنا ہوگا، کیسے کرنا ہوگا، ان باتوں پر غور کرتا رہا۔ گنگو کافی دیر بعد آیا، وہ میرے لیے کچھ کھانے کو بھی لایا۔ میں نے کھانا وغیرہ کھایا
اس نے کہا میں سوامی کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ تم میرے پاس پہنچ گئے ہو، وہ کل رات تم سے ملاقات کریں گے۔ میں نے کہا گنگو بھائی میرا ناگپور واپس پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ وہ بولا سوامی جی ہی اس کا انتظام کریں گے، تم اکیلے یہاں سے نکلے تو پکڑے جاؤ گے۔ سب سے پہلے تو صبح تمہارے لیے نئے کپڑے لاؤں گا، یہ بڑے گندے ہو رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا سوامی جی کیا مجھ سے ملنے یہاں آئیں گے؟ گنگو نے کہا نہیں، ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا، یہ میں تمہیں کل شام کو ہی بتا سکوں گا کہ سوامی جی سے کہاں ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد گنگو سو گیا، میں بھی سو گیا۔ دوسرے روز کافی دیر تک سویا رہا۔ گنگو جا چکا تھا، دن کافی نکل آیا تھا۔ گنگو میرے لیے چائے وغیرہ لے کر آیا، کہنے لگا اس کھوکھے کے پیچھے نلکا لگا ہوا ہے، تم وہاں جا کر ہاتھ منہ دھو آؤ۔ میں باہر نکل کر نلکے پر گیا، منہ دھویا، پانی پیا اور واپس کھوکھے کے اندر بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ گنگو بولا میں دوپہر کو تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھی لاؤں گا اور تمہارے لیے دوسرے کپڑے بھی لاؤں گا۔ میں نے کہا میرے لیے کہیں سے کوئی پرانی پتلون اور قمیض ہی لے آنا، دھوتی کرتا نہ لانا، میں پتلون قمیض میں واپس ناگپور پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ دوپہر کو میرے لیے چاول اور سبزی لے کر آ گیا۔ ایک بنڈل میں پرانی پتلون اور دھلی ہوئی قمیض تھی۔ میری جیکٹ تو فوجی ٹارچر سینٹر میں ہی رہ گئی تھی۔ میں نے گندے کپڑے اتار کر وہ پہن لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ فوج کو میرے فرار کا علم ہو گیا ہوگا، کیا اس بارے میں تمہیں کوئی خبر ہے؟ وہ بولا میں ایسی خبریں باہر نہیں نکلا کرتی، فوج اور پولیس ایسی خبروں کو خفیہ رکھتی ہے۔ اس سے ایک تو ان کی بدنامی ہوتی ہے کہ اتنا خطرناک کمانڈو ان کی حراست سے بھاگ نکلا، میں کامیاب ہو گیا، دوسری وہ اپنی سرگرمیوں سے مفرور کمانڈو کو بے خبر بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ ویسے یہ بات یقینی ہے کہ اب تک خفیہ طور پر پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کے آدمیوں نے سفید کپڑوں میں شہر کی ناکہ بندی کی ہوگی۔ گنگو جے بھارتی بھنڈار میں معمولی بیرے کی حیثیت سے ملازم تھا۔ اسے صبح سے رات تک وہاں کام کرنا پڑتا تھا۔ دوپہر کو گیا تو رات کو 9 بجے واپس آیا۔ کہنے لگا تمہیں سوامی جی سے ملنے ان کے مندر چلنا ہوگا۔ وہ رات کے 10 بجے تک مندر میں گیان دھیان میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم یہاں سے پورے 10 بجے نکلیں گے، وہاں تم پتلون اور قمیض کے بجائے دھوتی کرتا پہن کر جاؤ گے۔ اس نے صندوق میں سے ایک گہرے رنگ کی 4 خانہ لنگی اور اسی رنگ کا کرتا نکال کر مجھے دیا۔ میں نے پتلون قمیض اتار کر لنگی اور کرتا پہن لیا، پاؤں میں گنگو کی چپل پہن لی۔ جب رات کے 10 بج گئے تو گنگو مجھے لے کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ وہ خود جانے کہاں سے گزرتا رہا، کبھی جھاڑیاں اور ویران علاقہ آ جاتا، کبھی آبادی شروع ہو جاتی۔ آخر مجھے ایک جگہ ڈھلوان چھتوں والے ایک منزلہ مکانوں سے کچھ فاصلے پر ایک مندر نظر آیا، جس کا اسٹائل جنوبی ہند کے مندروں والا تھا۔ یہ کوئی بڑا مندر نہیں تھا۔ مندر کے اندر جانے کے بجائے اس کے عقب میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ بالکل ویران جگہ تھی، وہاں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ مجھے کوٹھلی میں بٹھانے کے بعد گنگو نے اندر طاق میں کھڑا ہوا تانبے والا ایک دیا جلایا۔ اس کی روشنی میں نے دیکھا دیواروں پر کہیں جالے لگے ہوئے تھے۔ میں پٹسن کی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ گنگو بولا میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتا، میں جاتا ہوں، سوامی جی تم سے ملنے آئیں گے۔